بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا واسطے ایمان والوں کے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر ہوتا یہ خیر، ما سبقونا نہ سبقت کرتے ہم سے، الیہ طرف اس کے، بإذ لم یہتدوا بہ اور جب نہیں ہدایت پائی ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، پس کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے پرانا۔ قال الذین کفروا، شکوہ بر استکبار، اس سے پہلے واستکبرتم مشرکین کے تکبر کا بیان تھا کہ مشرکین بوجہ کبر کے مسئلہ توحید کو نہیں مانتے۔ اب اس تکبر کی ایک نظیر پیش کی جا رہی ہے، اور یہ نظیر بطور شکوہ کے ہے، اس لیے آپ کے پاس عنوان ہے شکوہ بر استکبار۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، لام کا معنی یہاں آمنے سامنے نہیں ہے، بلکہ لام کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے، یعنی مومنین کے حق میں، مومنین کے بارہ میں، ان کے بارہ میں کہا، لو کان التوحید والقرآن، اگر ہوتا یہ دعوی توحید، فدع اللہ مخلصین لہ الدین والا، اور اس دعوی توحید کا نصاب قرآن، خیرن بہتر بات، اچھی بات، یعنی سچی چیز، ما سبقونا تو نہ سبقت کرتے وہ کم درجہ کے لوگ، طرف اس کے ہم سے پہلے۔ اگر یہ قرآن یا توحید کوئی خیر ہوتی تو ہمارے مرتبے سے جو کم درجہ کے لوگ ہیں، یہ اشارہ تھا جو غرباء صحابہ تھے ان کی طرف، وہ اس کو ہم سے پہلے نہ لیتے، ما سبقونا الیہ۔ مشرکین کا یہ تکبر کئی مقام پہ قرآن میں ذکر کیا گیا کہ وہ یہ ذہن رکھتے تھے کہ ہم بڑے بزرگ ہیں اور ہم اکابر قوم ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جیسے سمجھدار آدمی خیر سے محروم رہیں، اور بلال، صہیب، عمار، اس طرح کے لوگ اس خیر کو حاصل کر سکے۔ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر ہے حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور اپنے سے ذلیل سمجھنا، حقیر سمجھنا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ بطر الحق،
حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو ذلیل اور کمزور سمجھنا۔ سورۃ الانعام نکالیں، آیت نمبر 53۔ جہاں پر بھی یہی مضمون ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اسی مضمون کو بیان کیا اور پھر وجہ بیان کی کہ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہمیں اگر دعوت دینی ہے تو یہ جو غریب غرباء لوگ ہیں ان کو اپنی مجلس سے فارغ کرنا ہوگا، اٹھانا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی کہ یہ اپنے ہیں اور جو بڑے صنادید قریش ہیں یہ اگر بات سن لیں ان کے اٹھانے سے تو اس سے اسلام کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربہم، ان کو اپنی محافل سے نہیں اٹھانا۔ یدعون، یہ صحابہ کی سب سے محبوب ادا کو ذکر کیا کہ یہ یدعون ربہم، پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو صبح شام، یعنی دوام مناسب۔ یریدون وجہہ، اور یہ جو پکار ہے ان کی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، یہاں حساب سے مراد باطن کی تفتیش، ان کا حساب جزا آپ کے ذمہ نہیں اور آپ کا حساب ان پر نہیں۔ پس اگر تو نے ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے نا انصافوں سے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ جو تفاوت رکھا روزی میں، بعض کو بعض پر بڑھایا ہے تو یہ مقصود اس سے آزمائش ہے تاکہ یہ کہیں لِيَقُولُوا، یہ علت تکوینی ہے، تکوینی طور پر یہ کیا کہیں اَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم میں سے منتخب کیا اور ان پر انعام کیا۔ علیہ صلی، آگے اس کا جواب دیا۔ تو یہ جو تکبر تھا مشرکین کا کہ وہ صحابہ کرام کو حقیر سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو اکابر قوم اور سرداران سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن یا مسئلہ توحید میں کوئی بھلائی والی بات ہوتی تو سب سے پہلے ہم اس کو قبول کرتے، ہم سے حقیر لوگ اس کی طرف سبقت نہ کرتے۔ اس آیت کے تحت، اس آیت میں جو مسئلہ ہے مضمون ثابت ہوا کہ صحابہ کرام مسبوق بالخیر ہے، مسبوق بالخیر، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ معیار حق اور حق کا معیار ہے، اور صحابہ پہ تنقید دو گروہوں نے کی ہے، ایک گروہ خالص مشرکین کا اور کفار کا، اور دوسرا منافقین۔ تو قرآن پاک میں
صحابہ پر تنقید کرنے والے یہ دو گروہ ملتے ہیں، ایک خالص کفار اور دوسرے منافقین۔ اور جو اہل ایمان ہیں ان کی اللہ نے شان یہ بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری بھی مغفرت کر اور جو ہمارے بھائی ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزرے ان کی بھی مغفرت کر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا دفاع، ان اللہ یدافع عن المومنین، المومنین سے مراد صحابہ ہیں۔ تو فرمایا کہ صحابہ کا دفاع یہ سنت اللہ ہے، سنت نبوی ہے اور سنت المومنین ہے، اور صحابہ پر تنقید یہ طریقہ کفار اور روش منافقین ہے۔ اب جس طریق پہ جو چلنا چاہے چل پڑے، تو اس امت کے کئی بدبخت فرقے وہ صحابہ کرام پر کئی قسم کی تنقید میں ملوث ہیں۔ ایک مودودی ہے، مودودی یہ خمینی سے بدتر ہے۔ بے شک اس کی وجہ یہ ہے کہ خمینی وہ جو تبرہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دشمن ظاہر کر کے تبرہ کرتا ہے، اور جو مودودی منافق ہے یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ اور صحابہ کا ماننے والا ظاہر کر کے پھر یہ تبرہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک وقت لیا تھا ڈاکٹر اسرار نے۔ ڈاکٹر اسرار بھی مودودی گروپ کا آدمی ہے، اس کے بھی بنیادی نظریات مودودی ہی سے ماخوذ ہیں، اور بعد میں کوئی تھوڑی تبدیلی کی، لیکن اصل ماخذ ڈاکٹر اسرار کا بھی مودودی ہے۔ بندہ خود جو تھا وہ بہتر تھا، اس لیے بعض خرافات اس نے چھوڑ دیے، تو انہوں نے حضرت شیخ القرآن سے ٹائم لیا تھا کہ ہمیں آپ مختصر دورہ پڑھائیں لاہور میں۔ تو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے ٹائم دے دیا۔ بعد میں مودودیوں نے ڈاکٹر کو کہا کہ یہ مولوی جو آ رہا ہے یہ تو ہمارے قائد کا سخت خلاف ہے اور یہ مودودی کا دشمن ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے شیخ کو کہہ دیا کہ میں مصروف ہوں، اس لیے جو آپ سے ٹائم لیا تھا تو وہ اس ٹائم پر مجھے وقت نہیں ہوگا، تو آپ اس ٹائم پہ تشریف نہ لے آئیں۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ میں نے ٹائم دیا اور میں انشاءاللہ آؤں گا، آپ اگر مصروف ہیں تو اپنی مصروفیت جاری رکھیں، میں آ کر پڑھاؤں گا۔ ڈاکٹر نے بہانے بہت کیے، لیکن شیخ القرآن صاحب لاہور تشریف لے گئے۔ وہاں منصورہ میں انہوں نے دورہ تفسیر، مختصر دورہ جس کو کہتے ہیں، وہ تقریباً 3 دن کا ہے یا کچھ، تو وہ اردو میں پڑھایا اور اس کی کیسٹیں سیڈیاں محفوظ ہیں۔ اب وہاں پر شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے جو مودودی کی گت بنائی اور بہترین کر کے، کہتے ہیں کہ یہ مودودیوں کے مرکز میں بیٹھے تھے، اس کو کہتے ہیں حق گو عالم ربانی، مودودیوں کے مرکز میں تھے۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ پاکستان میں سب سے بڑا شیعہ کون ہے؟ تو میں نے کہا مودودی۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے
کہ شیعوں کے عالم نے کتاب لکھی، غالباً بتا رہے ہیں 600 صفحات کی، اور اس نے صحابہ پہ جو تنقید کی ہے وہ 20-25 اعتراضات بنتی ہیں، اور مودودی نے 300 کے قریب صفحات پہ کتاب لکھی اور 63 اعتراض کیے صحابہ پر۔ تو پھر کہتے ہیں مجھ سے کچھ آدمیوں نے کہا کہ تفہیم القرآن آپ نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھی ہے۔ تو کہتے ہیں کیسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس میں بہت زیادہ اغلاط تھی، آپ اپنی مرضی سے کوئی صفحہ کھولیں اور میں آپ کو غلطی نکال کے دوں گا، تفہیم القرآن کا۔ اور والذی تولی کبرہ، یہاں پر جب پہنچے تو نام لیا، کہتے ہیں کہ یہ تولی کبرہ یہ مودودی صاحب ہیں، عبداللہ ابن ابی اس زمانے کا مودودی ہے۔ تو حضرت شیخ القرآن سخت خلاف تھے۔ اب تو ماشاءاللہ ہمارے سٹیجوں پہ بھی ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ رحمۃ اللہ کے قابل نہیں، یہ بہت بدمعاش آدمی تھا اور بہت شیطان انسان تھا۔ یہ جتنے یہ جیلمی جیسے چوہے اور جتنے یہ جنگلی مال پیدا ہوا ہے، یہ مودودی کی خلافت و ملوکیت کے متاثرین ہیں، جتنا بھی صحابہ کے خلاف بھونکنے والے ہیں۔ اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے حضرت عثمان سے تنقید شروع کی اور نیچے پھر سب صحابہ پہ ایسے حملے کیے اور جھوٹ بولا۔ مزہ یہ ہے کہ سند ایک نہیں صحیح جو مودودی کے مستدل ہے، ادھر یہ ایسا جاہل آدمی ہے کہ جب انکار پہ آئے تو اخبار مشہورہ کا انکار کرتا ہے، جیسے شک قمر کا معجزہ ہے، اس کا بھی انکار کر دیا، اور بڑے بڑے جو صحیح احادیث سے ثابت شدہ تھا ان کا انکار کیا، اور جب صحابہ پہ تبرہ کیا تو وہاں ساری تاریخ کی گندگی جس کی کوئی سند صحیح نہیں، اور باقی اور اس طرح کے جو مجروح راوی تھے ان سے ساری بھر دی خلافت و ملوکیت۔ تو یاد رکھ لو، فتنہ مودودیت یہ بالکل فتنہ عبداللہ ابن ابی والا ہے، یہ وہی منافقین کا فتنہ ہے، ان سے ہوشیار رہو۔ اور یہ لوگ، ان کے دستور میں لکھا ہے کہ صحابہ معیار حق نہیں ہیں، یہ دستور میں تحریر شدہ بات ہے، صحابہ معیار حق نہیں، تو اور صحابہ تنقید سے بھی بالا تر نہیں، تو صحابہ پہ تنقید کرنا مودودیوں کو حق دیا گیا ہے، ابو الاعلیٰ صاحب نے دیا ہے۔ تو اس آیت میں ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ معترضین علی الصحابہ، ناقدین صحابہ یہاں پر کفار ہیں، قال الذین کفروا للذین آمنوا، اور پہلے پارے میں وہاں منافقین کا تذکرہ ہے، انؤمن کما آمن السفہاء، وہ پہلے پارے میں منافقین۔ تو یہ دو پارٹیاں ہیں جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتی ہیں۔ یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بحث چھیڑی ہے، وہ ذرا دیکھ لیں، نیچے لکھی ہے، اس آیت کے تحت بہت خوب استدلال کیا۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اہل السنت والجماعت فیقولون فی کل فعل وقول، ہر فعل عمل قول عقیدہ لم یثبت عن الصحابۃ،
جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوا بدعتن، تو وہ کیا ہے؟ بدعتن۔ تو اہل السنت والجماعت کا مسلک بیان کر رہے ہیں۔ اہل السنت والجماعت کے نزدیک ہر عمل یا عقیدہ لم یثبت عن الصحابہ، جو صحابہ سے ثابت نہیں، منع کی بات نہیں آ رہی، ثابت نہیں ہوا بدعتن، وہ بدعت ہے۔ کیوں؟ لأنہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ، بالکل زبردست مضمون اخذ کیا۔ اگر وہ خیر ہوتا تو صحابہ اس کی طرف سبقت کرتے، کیونکہ صحابہ مسبوق بالخیر ہیں، مسبوق بالخیر ہیں، یعنی خیر کی طرف سبقت کرنے والے ہیں اور حریص علی الخیر ہیں۔ لأنہم لم یترکوا خصلۃ من خصال الخیر الا وقد بادروا الیہا، اس لیے کہ صحابہ نے خیر کا کوئی کام نہیں چھوڑا، الا وقد بادروا الیہا، مگر وہ اس کی طرف بادروا جلدی کی انہوں نے اور اس خیر کو انجام دیا۔ یہی بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی، اور ان کا شروع میں انداز الگ ہے، وہ انشاءاللہ آئے گی سورۃ المائدہ میں، وہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب حافظ ابن کثیر صحابہ کو کیا بنا رہے ہیں؟ معیار حق۔ ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں؟ کلو قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ، جو صحابہ سے ثابت نہیں تو وہ بدعت ہے۔ تو سنت اور بدعت کا معیار کون ہے؟ صحابہ۔ یہی معنی ہے نا معیار حق کا، سنت اور بدعت کا معیار صحابہ ہیں۔ جو کام صحابہ نے کیا وہ دین ہے، اور جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بدعت ہے۔ اسی لیے بدعت نام کس کا ہے؟ احداث فی الدین کا، بولو احداث فی الدین۔ اور دین کس کا نام ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ، ما علیہ النبی و اصحابہ، یہ آئے گا، یہ ہماری بنیاد ہے۔ ما علیہ النبی و اصحابہ، جس طریق پہ پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ ہیں اس کا نام دین ہے، اور بدعت احداث فی الدین کا نام ہے۔ یہ بدعت کی بحث میں اس پر کئی لینیں نکلیں گی، تو یہ بنیادی بات ہے جو پوری بحث کا خلاصہ ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے اور بدعت کس چیز کا نام ہے۔ تو دین ما علیہ النبی و اصحابہ کا نام ہے، جس پر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ تھے، اور بدعت احداث فی الدین، دین میں نیا کام کرنے کا نام بدعت ہے۔ تو وہاں اسی طرح حضرت حذیفہ کا فرمان کہ کلو عبادت لم یتعبد بہا اصحاب رسول اللہ فلا تتعبدوا بہا، یہ ابو داؤد وغیرہ اور کتب میں بھی موجود ہے کہ ہر وہ عبادت جس کو اصحاب رسول نے نہیں کیا، فلا تتعبدوا بہا، تم بھی اس عبادت کو مت کرو۔ کیوں؟ ان الاول لم یدع للآخر مقالا، انہوں نے پچھلوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی، جو خیر تھی انہوں نے کی اور اس میں کوئی سستی نہیں کی۔ تو اسی طرح ما لم یکن
یومئذ دین فلا یکون الیوم دینا، جو صحابہ میں دین نہیں تھا تو آج بھی وہ دین نہیں بن سکتا، تو ہوا بدعۃ ہو گیا۔ اس کے ساتھ امام احمد بن حنبل کا قول بھی ذرا دیکھ لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصول السنت عندنا، ہمارے نزدیک سنت کا اصول یہ ہے کہ التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ۔ کس کو ہم لیں گے؟ جس پر اصحاب رسول تھے، اصحاب رسول اللہ۔ یہ اہل سنت کا اصل بنیاد بیان کر رہے ہیں کہ بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاقتداء بہم، اور صحابہ کی اتباع کرنا۔ اور آگے کیا ہے؟ ترک البدع، تمام بدعات کو چھوڑ دینا، ترک کرنا۔ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس ایک فرمان میں کئی باتیں آ گئیں۔ ایک تو اہل سنت کے نزدیک، یہ امام اہل سنت ہیں امام احمد بن حنبل، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں بنیاد یہ ہے کہ صحابہ کو معیار حق سمجھنا، اور یہی معنی ہے نا معیار حق کا، اور صحابہ کی اقتداء کرنا، اور جس دین پہ صحابہ تھے اسی سے تمسک کرنا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ترک البدع، اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ بدعات، بدعت کا اطلاق صحابہ کے قول فعل پہ نہیں ہوگا، صحابہ کا قول فعل دین ہوگا، اور اس پر تمسک کرنا ضروری ہے۔ اور صحابہ کے بعد بدعت شروع ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ترک البدع، بدعات کو چھوڑ دینا۔ اور آگے بھی بڑا اہم اصول ہے، تیسری بنیاد، کہ بدعات میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کوئی سونی بدعت نہیں، بلکہ کہ کل بدعت ضلالہ۔ یہ بھی ایک بات چل پڑتی ہے کہ بدعت میں بعض حسنہ ہیں اور بعض سیئہ ہیں، کوئی بدعت حسنہ نہیں جو شرعی بدعت ہے۔ تو شرعاً جو احداث فی الدین ہے، اس کی کوئی قسم بھی حسنہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا سونی بدعت، تو یہ سونے بدعتی ہیں، تو یہ اعتقاد اہل سنت ہے۔ اسی طرح فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اتبع طرق الہدی، اتبع طرق الہدی، طرق الہدی، ہدایت کے راستوں کی اتباع کر، ولا یضرک قلۃ السالکین۔ اور دوستو بزرگوں، ہدایت کے راستوں کی اتباع کر، اور اس پہ چلنے والوں کی قلت تجھے نقصان نہیں دے گی، کہ اس ہدایت پہ چلنے والے کم ہیں اور دوسری طرف بہت زیادہ ہیں، اور کثرت سے مرعوب نہ ہو، کثرت سے بَإِيَّاكَ، اور فرمایا کہ بچ جا ضلالت کے راستوں سے، اور نہ دھوکہ کھا بکثرت الحالکین، حالکین ہلاک ہونے والوں کی کثرت سے۔ مطلب کیا ہے کہ معیار ہدا ہے، چلنے والا ایک بھی ہو، یا سب بدعات میں ایک مسئلہ یہ بھی بنتا ہے کہ سارے لوگ خلاف ہیں، اکثر لوگ خلاف ہیں، اکثریت معیار بنتی ہے۔ تو اسی پر فرمایا کہ جو ہدایت کے سالک ہیں یہ ہمیشہ کم رہے ہیں، اور جو ضلالت پہ چلنے والے ہیں یہ ہمیشہ کثرت سے رہے ہیں۔ تو نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھنا، تو نے ہدایت کو دیکھنا ہے کہ ہدایت کیا ہے۔
ہاں جی تو کہہ دو، پھر مروب ہو جاتے ہو۔ ہمارے علاقہ میں ایک خان صاحب تھے، بزرگ تھے، تو بیٹے اس کو سمجھاتے تھے کہ مسئلہ مان لے، تو وہ ایک ہی بات کہتا، بلتی تھا پورا، وہ یہ کہتا کہ دیکھو سارے لوگ اذان کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ قبروں پہ حاجتیں مانگ رہے ہیں، اور تم 4 آدمی ہو جو کہتے ہو یہ راستہ غلط ہے، اچھا یہ سارا جہان جھوٹا ہے اور تم 3-4 یہ سچے ہو، باقی کوئی سچا نہیں۔ تو وہ جو اس کا ایک بیٹا ہے پروفیسر ہے، تو وہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے یہ بابا جی تجھے کہتے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی کثرت چاہتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اس کو یہاں سے اٹھاؤ اور سیدھا ریونڈ میں لے جاؤ، اور ریونڈ میں بھی جب اجتماع ہو تو درمیان میں بٹھانا ہے بابے کو، تاکہ بابا باہر نکلے رش میں۔ وہ لے گیا اس کو، ریونڈ لے گیا کسی بہانے سے، اور ریونڈ ڈیرا اس نے لگایا اجتماع کے درمیان میں، درمیانی نقطہ، مرکز کے نقطہ میں، دائرہ کا جو نقطہ تھا۔ اب وہ بیچارہ پیشاب پہ نکلے، ٹائم ہی نہ ملے، سارا رش ہی رش، لیٹرینوں کے باہر کھڑا کھڑا، وہ خدا کے لیے مجھے لے جاؤ کہ نہیں بابا بتا تم زیادہ ہو یا ہم زیادہ ہیں، بس میں صرف تجھے یہ بتا رہے ہیں ہم زیادہ ہیں یا تم زیادہ ہیں۔ بابا کہے خدا کے لیے مجھے گھر لے جاؤ۔ سر نہیں، 3 دن پورے رہیں گے، اور تو ہر روز مجھے کہتا ہے بھی تم تو ہو ہی کچھ نہیں، اور سارے ہم ہی مشرک زیادہ ہیں، اب بتا کون زیادہ ہے۔ تو وہ 3 دن وہاں رہا۔ 3 دن کے بعد وہ بابا گھر آیا، تو گھر آ کر کہتا ہے کہ او یار ادھر میں گیا تھا، بڑے بہابڑے ہو گئے، بڑے بہابڑے ہو گئے، اتنا رش تھا، توبہ توبہ توبہ۔ ہاں تو یہ انسانی فطرت ہے، اس لیے فرمایا کہ قلت سالکین سے مت گھبرا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حافظ نے ذکر کیا، ابن القیم رحمہ اللہ نے اور حضرات نے بھی فرمایا کہ جماعت کس چیز کا نام ہے، اور بعض روایتوں میں سواد اعظم آئے، بعض میں جماعت، جماعت تم پہ لازم ہے اور جماعت حق پہ ہوگی۔ تو جماعت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے مراد ہے جماعت صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی، یہ تمہارے والی جماعتیں نہیں ہیں، جو اصحاب رسول کے طریق پہ ہے، تو وہی آدمی حق ہے۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ وَأَنْتَ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ۔ فرماتے ہیں ایک آدمی بھی ہو لیکن ہو ما انا علیہ و اصحابی کے طریق پہ، تو وہ اکیلا جماعت ہے اور اکیلا سواد اعظم ہے۔ ان کنت وحدہ انت الجماعہ وانت السواد العظم، سواد اعظم بھی آپ ہیں، جماعت بھی آپ ہیں۔ اور اس پر پھر آیت لکھی، حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کانا امتن، کہ حضرت ابراہیم جماعت تھے، جماعت پوری جماعت تھے۔ اسی طرح جو وہ قیامت کے دن لا تقوم الساعہ والی حدیث ہے، اس میں ایک آدمی جب حق پہ ہوگا اور باقی سب باطل پہ ہوں گے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اب یہی دیکھے گا کہ سب لوگ کدھر جا رہے ہیں اور میں کدھر جا رہا ہوں، یا اس نے حق کو دیکھنا ہے؟ حق کو دیکھنا ہے۔ تمہارے اوپر بھی روب اندر یہی چھایا ہوتا ہے جب دیکھتے ہو کہ او سارے مولوی تو اس طرف ہیں، سارے فلانے تو اس طرف ہیں، ہم اکیلے رہ گئے۔ تو فضیل فرما رہے ہیں کہ اتبع طرق الہدی، ہدایت کے راستے پہ رہے، اور نہیں تجھے نقصان دے گا قلت السالکین وَإِيَّاكَ، اور بچ جا طرق ضلالت سے اور کثرت حالکین سے،
دھوکہ نہ کھا۔ اور امام ابو حنیفہ کی بھی سن لو، فرماتے ہیں علیک بالعصر، تجھ پر عصر سنت، عصر کا معنی یہاں سنت ہے، سنت کو لازم پکڑ، بالعصر بطریقۃ السلف، صحابہ کا طریقہ، سلف کا لفظ جب بولا جائے مراد اس سے اصحاب رسول ہے، صحابہ کا طریقہ تجھ پہ لازم ہے، عصر بطریقۃ السلف، اور سلف کا طریقہ، بإیاک، اور بچ جانا بکل محدثۃ، ہر بدعت سے بچنا۔ یہ وہی حدیث ہے جو کلو بدعت ضلالہ والی، کلو محدثۃ بدعہ بکلو بدعت ضلالہ بکلو ضلالۃ فی النار۔ تو ہر بدعت، کل محدثۃ فإنہا بدعہ، وہ بدعت ہے، یہ کل محدثہ یا بعض۔ امام ابو حنیفہ بھی کوئی تقسیم نہیں کرتے۔ اسی طرح ابن قدامہ کی عبارت ہے، امام احمد کا اصول جو ابھی وہ اصول اعتقاد سے آیا، اور یہ اب مقدسی سے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح ابن رجب الحنبلی وہ فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ من جوامع الکلم، یہ جوامع کلم میں سے ہے، لا یخرج عنہ شیء، کل اس سے کوئی چیز بھی خارج نہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ یہ کوئی تقسیم نہیں، یہ ابن رجب کہہ رہے ہیں اس سے کوئی چیز خارج نہیں۔ یہ ایک بڑی بنیاد آ رہی ہے، اہل بدعت ہر بدعت کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ بدعت حسنہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ کل عام مخصوص من البعض نہیں ہے، بل لا یخرج عنہ شیء وہو اصل عظیم من اصول الدین، یہ اصل عظیم ہے، بہت بڑا قانون ہے اور اصول دین میں سے ہے۔ وہو شبیہ بقولہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فکل من احدث شیئا ونسبہ الی الدین ولم یکن لہ اصل من الدین یرجع الیہ فہو ضلالہ والدین بریء منہ۔ فرماتے ہیں من احدث شیئا، جس نے کوئی چیز گھڑ لی اور پھر نسبت کی دین کی طرف۔ تو بدعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تدین اور دوسرا التزام۔ کیا ہے تدین اور التزام؟ اس کو دین قرار دینا کہ یہ دین ہے اور دین کی طرف نسبت، اور دوسرا اس کا ہوتا ہے التزام۔ التزام عام ہے، اعتقادی ہو یا عملاً ہو، عملاً بھی التزام ہے، اعتقاداً بھی التزام ہے۔ تو اس کو تو اگر دین نہیں سمجھتا تو وہ رسم ہے، اگر دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کیا بنے گی؟ بدعت۔ رسم بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن بدعت کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اس میں احداث فی الدین، احداث فی الدین دین کے ساتھ ہے۔ اور التزام ہاں وہ مواقع جہاں التزام ہو چکا ہے تو ان مواقع سے بھی پھر بچنا ضروری ہے، تشابہ بالمبتدئین سے بچنے کے لیے، تشابہ بالمبتدئین سے بچنے کے لیے، تو وہاں پر بھی اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو یہ اصل عظیم ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ہر وہ انسان جو کوئی چیز نئی گھڑے اور نسبت دے، اس کو منسوب کرے دین کی طرف، حالانکہ دین میں کوئی اصل نہیں تھی، تو اسی کی طرف لوٹے گی، فہو ضلالۃ، وہ ضلالت ہوگی، والدین بریء منہ۔ تو ابن رجب نے بھی کہہ دیا
کہ بدعات کی کوئی تقسیم نہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، یہ بری بدعت ہے، یہ صوفی بدعت ہے، یہ نیک بدعت ہے، یہ بدمعاش بدعت ہے، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اور امام شاطبی فرماتے ہیں ان قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت ضلالہ محمول عند العلماء علی عمومہ، محمول یہ عام اپنے عموم پہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بعض بدعات، اب آپ کو پتہ نہیں نا، بیٹھے ہیں مست ہو کے، یہ جتنے بدعتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ عام مخصوص عن البعض ہے، اور اس میں بعض بدعتیں ضلالت ہیں اور بعض جو حلوے شلوے والی ہیں وہ ضلالت نہیں ہیں، وہ حسنہ ہیں۔ تو اس پر جہاں یہ حوالہ لکھا ہے آپ کے پاس کہ محمول عند العلماء علی عمومہ، اور کوئی چیز بھی اس سے مستثنا نہیں ہے بالکل، وَلَيْسَ فِيهَا مَا هُوَ حَسَنٌ اِذْ لَا حُسْنَ إِلَّا مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ، کیونکہ حسن اور سڑھپ وہی ہے جس کو شریعت نے حسن کہا ہے، بلا کبیہ الا ما کبہ الشرع، اور کبھی وہ ہے جس کو شریعت نے کبھی کہا ہے۔ فل عقل مستقل طور پہ حسن اور کبو کا فیصل نہیں ہے، انما یقول بتحسین العقل بتقبیہ اہل الضلال، جو اپنے عقل کو جج مانتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، قیاسیں کرتے ہیں، قیاس اور عقل سے وہ ثابت کرتے ہیں یہ حسن یہ کبھی ہے، تو یہ طریقہ معتزلہ کا ہے۔ اہل ضلال سے مراد جہاں معتزلہ ہیں، معتزلہ کا مذہب ہے اہل سنت کے نزدیک عقل مستقل حسن و قبو کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ شریعت ہی فیصلہ کرے گی۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ جی۔ اگلی عبارت بھی ذرا دیکھ لو، امام شاطبی فرماتے ہیں ثبت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یمت حتی اتی ببیان جمیع ما یحتاج الیہ فی امر الدین والدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی ما یحتاج الیہ، جن چیزوں کی طرف احتیاجی تھی دین دنیا کی، آپ نے ساری بیان کی ہیں۔ بہذا لا مخالف علیہ من اہل سنت، اہل سنت میں سے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب یہ بات اتفاق کی اہل سنت کی ہے کہ جو چیزیں میں جن چیزوں کی احتیاجی تھی دین میں اور دنیا میں آپ نے پورا بیان کیا ہے، تو فرماتے ہیں فَالْمُبْتَدِعُ إِنَّمَا مَحْصُولُ قَوْلِهِ بِلِسَانِ حَالِهِ، تو بدعتی اپنی زبان حال سے یہ کہنا چاہتا ہے یا مقال سے کہ ان شریعت لم تتم، کہ شریعت مکمل نہیں ہوئی، وَأَنَّهُ بَقِيَ مِنْهَا أَشْيَاء، کچھ چیزیں باقی ہیں شریعت سے جو واجب ہیں یا مستحب ہیں، تو اس کا وہ استدراک کرتا ہے۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ، کیونکہ اگر بدعتی کا یہ عقیدہ ہوتا لِكَمَالِهَا وَتَمَامِهَا، کہ شریعت کامل اور تمام ہے، من کل وجہ ہر طرح، لم یبتدع، وہ کبھی بدعت نہ کرتا۔ وقائل ھذا ضال عن الصراط المستقیم، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت مکمل نہیں ہوئی، ہمارے مشائخ کو بھی کچھ اختیار ہے، ہمارے اکابر کو اختیار ہے، ہمارے اہل سنت کے پیروں کو اور یہ درباریوں کو اختیار ہے کہ تھوڑا سا چپر لگا لیں شریعت میں، اور ان کو بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنے والا صراط مستقیم سے گمراہ ہے۔
حضرت حسن بصری فرماتی ہیں لا یصح القول الا بعمل ولا یصح قول وعمل الا بنیت ولا یصح قول وعمل ونیت الا بسنت۔ فرماتے ہیں کچھ ہی قول کا اعتبار نہیں مگر عمل کے ساتھ، اور قول اور عمل کا معتبر ہے نیت کے ساتھ، اور قول عمل نیت تینوں چیزوں کا اعتبار کس پہ ہے؟ سنت پہ اس کو تولا جائے گا۔ قول کو بھی، عمل کو بھی، یہ نیت کو بھی، یہ ساری چیزیں صحیح ہوں۔ عمل تب بھی صحیح نہیں ہوگا جب تک سنت کے مطابق نہ ہو۔ ہاں یہ اسی طرح آگے آپ کے پاس یہ چند حوالہ جات ضمناً آ گئے اس آیت پہ کہ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، جس میں دلیل ہے کہ صحابہ نے ہر خیر پہ سبقت کی ہے اور ہر خیر پر انہوں نے حرص کیا اور اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو ساری بدعات مذموم ہے یا چند ایک؟ ساری بدعات مذموم ہے۔ سوچ لو، ہر بدعت پہ رد کرنا ہوگا، ہر بدعت۔ یہ جو بدعات فرقوں میں تقسیم ہو گئی ہے نا، ہر فرقے کی بدعات الگ ہے، اور پھر ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی بدعات کے مرتکب ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بابا جی کرتے تھے، دادا جی کرتے تھے۔ صاحبزادگان کی بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کالا ابا کالا بابا، بابا اور دادا، تو اس کو کہو اپنا بابا دادا نہ پیش کر، یا کلمے میں بھی پھر پڑھ محمد رسول اللہ کی جگہ پہ بابا رسول اللہ، نانا جی رسول اللہ، یہ ذرا پڑھنا نانا جی رسول اللہ۔ تو اگر کلمے میں محمد الرسول اللہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نہ بابا قابل قبول ہے، نہ ابا جی، نہ نانا جی، نہ دادا جی۔ اس لیے اپنی بولیاں بدلو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، اس وقت مجھے نہیں جانتے تھے، تو ان سے جب بات ہوئی تو میں نے ایک چیز کا پوچھا کہ آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جی کرتے تھے۔ میں نے کہا آپ کا ابا جی تو حجت نہیں ہے، بریلویوں کے ابا جی حجت نہیں، اور آپ کا ابا جی کیسے حجت بن گیا؟ تو بعد میں پتہ چلا، تو کہتے ہیں چلو باس نہیں کرتے۔ تو مسئلہ یہی ابا جی اور نانا جی دادا جی، تو بدعت کے معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں، بے شک، چاہے ابا ہو، دادا ہو، نانا ہو۔ پھر بعض ایسے کام تھے، یہ بات سمجھنے والی ہے، بعض ایسے کام تھے جب دعوت چل رہی تھی تو بعض ایسے امور ہیں جن کا تعلق ہے تدریج فی الدعوت کے ساتھ، اس بات کو اچھی طرح سمجھو۔ اور دعوت میں جو تدریج ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ الاہم فالاہم، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور یہی تدریج ہے۔ ہمارے اکابر کی جو دعوت تھی تو ان کا سب سے زیادہ زور تھا مسئلہ الہ پر اور رد الشرک پر، رد الاشراک پر، کیونکہ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا، برِ صغیر کی جو حالت بن چکی تھی ان گدی نشینوں اور ان 2 نمبر صوفیوں اور قبر پرستوں کی وجہ سے، تو یہ پورا مکہ سے بھی چند قدم آگے گیا ہوا تھا۔ تو ہمارے اکابر کا طریق یہ تھا کہ انہوں نے الاہم فالاہم کو مد نظر رکھا، اور ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ کچھ ذیلی مسائل ہیں، کچھ مقاصد ہیں، تو پہلے ترتیب بھی یہی ہے کہ ایک آدمی مشرک ہے
مشرک آدمی کے سامنے آپ یہ جھگڑا کریں کہ فرائض کے بعد دعا ہے یا نہیں، یا سنن کے بعد دعا ہے یا نہیں، یا جنازے کے بعد دعا ہے یا نہیں، یا کول شریف اور 11ویں ہے یا نہیں، تو یہ بالکل دعوت کی ترتیب نہیں ہے۔ دعوت کی ترتیب، دعوت شروع ہوتی ہے لا الہ الا اللہ سے۔ سب سے پہلے مسئلہ الہ اور توحید ہے۔ جب الہ اور توحید کا مسئلہ اتمام حجت ہو جائے اور اس کے بعد پھر یہ دوسرے مسائل ہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتی ہیں کہ جب تم گھروں میں جاؤ گے شیطان تمہیں یہ کہے گا کہ پہلے دن مسئلہ بیان کر کے 11ویں خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہوگا جب شروع میں یہ مسئلہ بیان کرے گا 11ویں خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، تو لوگ بات تک نہیں سنیں گے۔ اور یہ چونکہ ترتیب کے بھی خلاف ہے، پیغمبر کریم نے کس مسئلے کو شروع کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کو۔ تو سب سے پہلے توحید ہے، باقی جو درجہ بدرجہ مسائل ہیں ان کو بھی لانا ہے۔ یہ نہیں کہ مسائل میں کتمان کرنا ہے یا تلبیس کرنی ہے، لیکن دعوت کا انداز یہی ہے۔ تو ہمارے اکابر کی اصل زیادہ توجہ اسی پر تھی، اس لیے وہ بعض دیگر مسائل کو اس مسئلہ توحید کے پیش نظر انہوں نے اتنی اہمیت نہیں دی۔ مثال کے طور پہ یہ جو فرائض کے بعد اجتماعی دعا ہے، تو یہاں امام کعبہ ہے اسلام آباد میں، اور وہ آدمی ابھی تک یہاں زندہ موجود ہے، کبھی کبھی جمعہ پر بھی ادھر آتا ہے۔ تو وہ حضرت شیخ القرآن کا بہت خاص آدمی تھا، تو حضرت کے ساتھ رہتا۔ تو وہاں امام کعبہ جب آئے تو یہ آدمی ساتھ تھا، وہ عینی شاہد ہے۔ اس نے خود بیان کیا کہ امام کعبہ نے مغرب کی نماز پڑھائی، اور یہ اور شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ پنڈی والے اور مولانا عبداللہ صاحب، یہ لال مسجد والے، یہ وہاں موجود تھے امام کعبہ کے پیچھے۔ تو اب امام کعبہ تو فرائض کے بعد وہ دعا کو بدعت سمجھتے ہیں، اجتماعی دعا کو، تو انہوں نے دعا نہیں کروائی۔ تو مولانا عبداللہ صاحب کھڑے ہوئے اور وہ امام کعبہ کو کہہ رہے تھے کہ آپ بارش کے لیے دعا کرا دیں، بارش کے لیے دعا کرائیں، کہ عوام انتظار کر رہی ہے کہ امام کعبہ دعا کروائے گا۔ تو شیخ القرآن نے مولانا عبداللہ صاحب کے بازو سے پکڑ کے کہا بیٹھ جا، ہم اگر انہیں مسئلہ سمجھائیں گے یہ ہماری نہیں مانے، انہیں پتہ چلے نا کعبہ کا امام کیسے نماز پڑھاتا ہے، بیٹھ جا، بٹھا دیا۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے وہ دعا مانگتے تھے بہت طویل لمبی دعا۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو لوگ تو چلے جاتے ہیں، آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ اجتماعی دعا چھڑوانے کا۔ اگر نہیں مانگے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتا، اور میں اتنی لمبی مانگتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ پھر مانگتے نہیں، خود بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ طریقہ دعا چھڑوانے کا۔ الغرض اب بعض لوگوں نے اکابرین پہ یہ تہمت لگانی شروع کر دی کہ وہ بھی بدعتی تھے۔ وہ بدعتی نہیں تھے، نہ وہ ان چیزوں کو مشروع اور اس طرح التزام سمجھتے تھے، البتہ تمہیں دھوکہ لگا اور تم بدعتی بن گئے۔ تو ان کی یہ تدریج پھر دعوت تھی۔ دعوت کا ایک طریق ہے کہ پہلے سب سے عام مسئلہ اس کو بیان کرنا ہے، اور باقی مسائل جو ذیلی ہیں ان کو وہی حصہ دیا جائے گا جو ان کے مسائل کا حصہ ہے۔ آپ کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جہاں لوگ توحید نہیں سمجھتے، شرک میں ہیں اور مسئلہ الہی نہیں پتہ، وہاں آپ چھوٹے چھوٹے مسائل کی دعوت شروع کریں گے تو بڑا مسئلہ تو رہ جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خود بدعتی بن جاؤ۔ جیسے ہمارے ریبن کے دوستوں نے سمجھا ہے کہ اپنے ایمان کی قربانی دے دو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مسئلے کا ایک طریق ہے بیان کرنے کا، طریقہ دعوت اور طریقہ تبلیغ وہ یہی ہوتا ہے کہ الاہم فالاہم،
تو ہر قسم کی بدعات کو چھوڑنا ہوگا، صرف چند بدعات نہیں، جی بدعت سے مکمل بائیکاٹ ہوگا۔ ما سبقونا الیہ بإذ لم یہتدوا بہ، جواب شکوہ ہے بوجہ غایت عناد و استکبار کے، جب وہ لم یہتدوا بہ نہیں ہدایت پاتے، بہی اس قرآن کے ساتھ یا اس توحید کے ساتھ، فَسَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، یہ شکوہ بقاعدۃ الناس، بقاعدہ الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس چیز کا جس سے جہالت ہوتی ہے۔ تو یہ جب انہیں ہدایت نہیں ملی، ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قدیم، تو پس یہ کہتے ہیں کہ هَذَا إِفْكٌ قدیم، یہ پرانا بہتان اور پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی پہلے بھی لوگ یہ جھوٹ بولتے رہے، اور اب آپ بھی وہی پرانے لوگوں کا جھوٹ اٹھا کے بول رہے ہیں